وصدق رسوله نبی کریم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا واحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں یار آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں، اللہ کریم ہمیں اس کے بارکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہے، ان محافل کے سجانے کا، ان میں آنے کا مقصد جہاں دل میں حضور علیہ السلام کی محبت کو بڑھانا ہے، جہاں ان محافل کا مقصد حضور علیہ السلام کی نعت شریف سن کے، حضور کا مرتبہ و مقام سن کے حضور کی محبت میں آگے بڑھنا ہے، وہی ان محافل کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ انسان حضور علیہ السلام کی اتباع اختیار کرے۔ انسان جب ان محافل میں آئے جہاں حضور علیہ السلام کی محبت کا ذکر سنے، جہاں حضور علیہ السلام کی نعت شریف سن کے جھومے، وہی جن کی نعت شریف سن رہا ہے، جن کا ذکر کر رہا ہے، جن سے تعلق کا اظہار کر رہا ہے، ان کی اتباع اختیار کرنے کا جذبہ لے، وہی یہ جانے کہ حضور نے کیا کرنے کو کہا اور حضور علیہ السلام نے کس چیز سے روکا، جس کو حضور نے کرنے کو کہا انسان وہ کرنا عادت بنائے، اور جس سے حضور علیہ السلام نے روک دیا انسان اس سے رک جائے۔ یہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، یعنی جس نے میرا کہا مانا اس نے اللہ کا کہا مانا، اور جو میری بات سے پھر گیا وہ اللہ کی بات سے پھر گیا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا، مومن ان کو کیا، مومن ان سے کیا ملا، اللہ اس کو مل گیا، کافر ان سے کیا پھیرا، اللہ ہی سے پھر گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا نا، جو میں نے خطبے میں آیت تلاوت کی اس کا شاید نزول بھی یہی ہے، جب حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تو جو منافق تھے نا انہوں نے کہا معاذ اللہ یہ کیا چاہتے ہیں، معاذ اللہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کی طرح شرک کر لیں جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا۔ یہ کیا فرما رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس نے میری بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی، اور جس نے میری بات کا انکار کیا اس نے اللہ کی بات کا انکار کیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب منافقوں نے اس میں شک ڈالنے کی کوشش کی نا اپنی دانست کے، اپنی اوقات کے مطابق، اللہ کریم نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ سنو اب میں اللہ خود کہہ رہا ہوں، جس نے میرے حبیب کی اطاعت کی اس نے مجھے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میرے حبیب علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے مجھے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کریم نے قرآن نازل فرما دیا کہ جس نے میری حبیب علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے مجھے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول اللہ کے غلاموں، اگر رسول اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر واقعتاً حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں اپنا نام لکھانا چاہتے ہو تو حضور علیہ السلام کی اتباع اختیار کرو۔ اگر رسول اللہ کے عاشق بننا چاہتے ہو، اگر عاشق رسول کہلانا چاہتے ہو، ہاں نعت شریف پڑھنا اور سننا یہ عشق رسول کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہاں میلاد شریف منانا اور اس میں آنا یہ بہت ضروری ہے اور بہترین ذریعہ ہے عشق رسول اپنانے کا۔ ہاں حضور علیہ السلام سے مختلف انداز اپنا کے محبت کرنے کا شریعت کے مطابق یہ بہترین عمل ہے، لیکن اگر رسول اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو صرف رسول کو ماننا کافی نہیں ہوگا، رسول کی ماننا بھی ضروری ہوگا۔ رسول کی
ماننا ضروری ہوگا. یہ کہیں کی محبت نہیں ہے کہ ہم رسول کو تو مانتے ہیں لیکن رسول کی ایک نہیں مانتے. اگر رسول اللہ سے محبت کرتے ہو تو صرف رسول اللہ کو ماننا الفاظ میں کافی نہیں ہے بلکہ افعال میں، کردار میں، عمل میں رسول اللہ کی مانو گے تب عاشق رسول کہلانے کے لائق ہوگے. تب تم اس لائق ہوگے کہ تمہیں عاشق رسول کہا جائے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اب بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو اس طرف نہیں جاتے، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں، ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم بس اور دنیا کے لوگ ہیں. حضور نے فرمایا نا کہ شفاعت الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت جو ہے میری امت کے بڑے بڑے مجرموں کے لیے ہے. ہم بس نعت شریف منا لیتے ہیں، نعت شریف سن لیتے ہیں، اسی ملنگ سائی لوگ کا حسین جی بخشے جانا ہے. بھائی ایسی بات نہیں ہے. حضور نے اس لیے نہیں فرمایا کہ میری شفاعت امت کے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے کہ امت گناہوں پہ معاذ اللہ ڈھیٹ ہو جائے، بلکہ اس لیے فرمایا ہے کہ کوئی جتنا کمزور ہوتا ہے اس کو اتنے ہی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. اس سے مراد یہ ہے کوئی جتنا بڑا مجرم بھی کیوں نہ ہوا، جتنا بڑا گناہگار بھی کیوں نہ ہوا، جب توبہ کر کے میری بارگاہ میں آ گیا سچی توبہ کر کے تو اس کا بخشوانا پھر میرے ذمہ کرم پہ ہوگا. یا اگر میری اتباع کرنے والے میرے غلام سے انجانے میں بتقاضۂ بشریت گناہ ہو گئے تو اس کو بخشانا میری ذمہ داری ہے. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ گناہوں پہ ڈھیٹ ہو جائیں اور ایسے بہانے تلاش کریں. جنہوں نے شفاعت کرنی ہے نا انہوں نے ہی فرمایا ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی ساری امت کی شفاعت کروں گا اور جنت میں لے کے جاؤں گا سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ انکار کرنے والا بد نصیب کون ہوگا جس کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں ساری امت کی شفاعت کروں گا سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی نا، جس نے میری سنت کو اپنا لیا اس کی میں شفاعت کروں گا اور قیامت کے دن جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا. اور جس نے میری سنت کا انکار کر دیا وہ انکار کرنے والوں میں ہوگا. میرے دوستو حضور علیہ السلام کی سنت اپنائے بغیر کوئی رستہ نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی سنت کو اپنائے بغیر نہ رسول اللہ کی رضا پائی جا سکتی ہے اور نہ اللہ کی رضا پائی جا سکتی ہے. اللہ تک پہنچنے کا واحد رستہ حضور علیہ السلام کا رستہ ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے تمام رستے مخلوق پر بند ہو چکے ہیں سوائے ایک رستے کے اور وہ رستہ رسول اللہ کا رستہ ہے. اور رسول اللہ تک پہنچنا رسول اللہ کی سنت کو اپنائے بغیر ناممکن ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. یعنی حضور نے واضح فرما دیا اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے میری سنت سے محبت کرو. میری سنت کی محبت تمہیں مجھ تک پہنچائے گی. اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جیسے حضور نے فرمایا نا کہ مجھ تک پہنچنے کا واحد رستہ میری سنت اپنانا ہے، میری سنت اپنانا ہے. یعنی حضور علیہ السلام کی سنت کو ترک کر کے انسان حضور تک پہنچ ہی نہیں سکتا. ویسے ہی اللہ کریم فرما رہا ہے کہ اگر مجھے بھی پانا چاہتے ہو تو رسول اللہ کی سنت رسول اللہ کی اتباع کے بغیر کوئی رستہ نہیں ہے. اللہ کریم نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے حبیب علیہ السلام ارشاد فرما دیجئے میرے ہر اس بندے سے جو مجھ سے محبت کا ارادہ رکھتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، ہر اس بندے تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں جو مجھ سے محبت کا ارادہ رکھتا ہے کیا کہ فاتبعونی، وہ آپ کی اتباع اختیار کرے. یعنی وہ کرے جو آپ نے کرنے کو کہا اور اس سے رک جائے جس سے آپ نے روکا. جب وہ یہ کرے گا نا، جب وہ فاتبعونی کا مصداق ٹھہرے گا، جب وہ کرنے لگ پڑے گا جو آپ نے کیا اور کرنے کو کہا اور اس سے رک جائے گا جس سے آپ نے روکا، میرے حبیب پھر پتہ کیا ہوگا؟ پھر بات بدل جائے گی. پھر بات بدل جائے گی. پہلے وہ کہتا تھا نا کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، پہلے وہ کہتا تھا نا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے. میرے حبیب علیہ السلام جب وہ آپ کی سنت کو اپنا لے گا، جب وہ آپ کی اتباع اختیار کرے گا تو یحببکم اللہ، پھر میں اللہ اس سے محبت کا اعلان کروں گا. پہلے وہ مجھ سے محبت کرتا تھا پھر میں اس سے محبت کروں گا. پہلے وہ مجھے چاہتا تھا پھر میں اسے چاہوں گا. پہلے اس کی محبت کا مرکز میں تھا پھر میری محبت کا مرکز وہ بن جائے گا. کب؟ جب وہ کرے گا جو آپ نے کرنے کو کہا اور اس سے رک جائے گا جس سے آپ علیہ السلام نے روکا. سب سے پہلے چیز ضروری ہے کہ انسان حضور علیہ السلام کی سنت کو اختیار کر لے. ہم آج ہمارے سے کوئی پوچھے کہ رسول اللہ کے نام پر جان دینے کو تیار ہو تو بالکل ایک دم سینہ تان کے بولیں گے ہاں بالکل، جان قربان، مال قربان، اولاد قربان، یہ بھی قربان وہ بھی قربان. یہ بڑا ضروری ہے. یہ حضور نے خود فرمایا ہے تب تک کوئی
مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان، مال، اولاد، اپنے عزیز، اپنے مال، اپنی ہر چیز سے زیادہ مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ یہ بہت ضروری ہے، لیکن یہ صرف دعوے کی حد تک نہیں ہے، یہ صرف فارمیلٹی نہیں ہے، یہ صرف خانہ پوری نہیں ہے کہ محفل میں نعرہ لگا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سب نے سینہ تان کے شور مچا کے کہا موت بھی قبول ہے۔ یہ نعرہ حقیقتاً دل سے لگانا ضروری ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ، جو انسان غلام رسول بن کے زندگی نہیں گزار سکتا، وہ غلامی رسول میں موت قبول کرے گا؟ وہ غلامی رسول میں موت قبول کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم غلامی رسول میں موت قبول کرنے کا نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن ہم غلامی رسول میں نماز کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ ہم غلامی رسول میں حضور کی سنت کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ ہم غلامی رسول میں حضور علیہ السلام کی اتباع اختیار کیوں نہیں کرتے؟ ہم سر کٹانا تو رسول اللہ کی غلامی میں نعرہ لگا دیتے ہیں کہ کٹا لیں گے، لیکن زندگی حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے رستے پہ کیوں نہیں گزار سکتے؟ بتاؤ، جو بازار میں کم تول رہا ہے، جو جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچ رہا ہے، جو لوگوں کا لوالہ کھینچ رہا ہے، جو غرباء اور مساکین پہ ظلم کر رہا ہے، جو لوگوں کو زبان یا ہاتھ کے ذریعے تکلیف پہنچا رہا ہے، جو بازار میں جو ہے وہ کم تول رہا ہے، جیسا میں نے کہا، جو کسی کے لیے نفع کا باعث نہیں بن رہا بلکہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے، جو شریعت کے اوپر پورا نہیں اتر رہا، جو حضور علیہ السلام کی سنت نہیں سجا رہا، جو حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے رستے پہ نہیں چل رہا، جو فرائض ادا نہیں کر رہا، وہ کہاں سے کہے گا کہ میں غلامی رسول میں موت بھی قبول کروں گا؟ پہلے غلام رسول بن کے زندگی گزارو، پھر یہ دعویٰ کرو کہ مجھے غلامی رسول میں موت قبول ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ محافل میں، بیانات میں حضور علیہ السلام کی شان بیان کر کے ذوق میں آنا، کیفیت میں آنا، ایک جس کو ماحول کہتے ہیں ہم، وہ بھی بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ ہم لاکھوں کے بندے میں سما باندھتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پہلے انسان وہ سیکھے جو سیکھنے کو حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ پہلے انسان ویسا بنے جیسا عاشق رسول کو ہونا چاہیے، پھر ان کے کیفیات کو لے تو ان کا لطف صرف بدن کو نہیں بلکہ ان کا لطف جو ہے وہ روح کو وجد میں لے آئے گا انشاءاللہ۔ ہمیں صرف بدن کو وجد میں لانے تک غور نہیں دینا، ہم نے روح پہ کیفیت لانی ہے، اور روح پہ کیفیت تب آئے گی تب انسان حضور علیہ السلام کی اتباع اختیار کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میری اتباع کے تابع نہیں کر لیتا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، یعنی اس وقت تک کوئی عاشق رسول نہیں ہو سکتا، اس وقت تک عشق رسول کا دعویٰ، ہاں انسان صبر کر رہا ہو وہ اور بات ہے، محنت کر رہا ہو، سٹیپ بائی سٹیپ آگے کوشش کر رہا ہو وہ اور بات ہے، لیکن ایک بندہ سنت کو ترک ہی کر چکا ہو، سنت کی طرف توجہ ہی نہ ہو، حضور علیہ السلام کی طرف اتباع کی طرف توجہ ہی نہ ہو، اور کہتی میں بڑا عاشق رسول ہوں، وہ عاشق رسول نہیں ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میری اتباع کے تابع نہیں کر لیتا، وہ اپنی نفسانی خواہشات پر میرے حکم کو ترجیح نہیں دے لیتا۔ یعنی اگر نفس کہہ رہا ہے، دل کر رہا ہے کہ انسان کچھ اور کرے، اور حضور علیہ السلام کا حکم اس کے برعکس ہے، انسان اپنی خواہش نہ مانے، اپنے دل کی نہ مانے، بلکہ وہ کرے جو حضور علیہ السلام نے کرنے کو کہا، تب انسان اس لائق ہوگا کہ اس کو سچا عاشق رسول کہا جائے۔ حضور علیہ السلام کی اتباع اختیار کیے بغیر کوئی رستہ نہیں ہے۔ میں نے چند منٹ آپ سے کلام اب کرنا ہے، لیکن آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے۔ بخاری میں یہ موجود ہے، جب حضور علیہ السلام فتح مکہ سے واپس تشریف لے جا رہے تھے، جب حضور علیہ السلام فتح مکہ کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے، مدینہ منورہ سے مکہ کا سفر فرما رہے تھے، سخت گرمی کے دن تھے، رمضان کا مہینہ تھا، صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہ بخاری میں موجود ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سخت گرمی ہے، صحرا کا سفر ہے، رمضان ہے، روزہ رکھا ہے، لیکن یا رسول اللہ ظاہر ہے ہر عمر کے صحابہ ساتھ ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گرمی میں، اس صحرا کے سفر میں پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے، یا رسول اللہ کچھ کرم فرمائے، رحمائی فرمائے۔ عصر کا وقت جب صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاس برداشت نہیں ہو رہی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی کا جام میری بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے دست ہاتھ بلند فرمایا تاکہ سب اس جام کو دیکھیں۔ جب سب صحابہ نے دیکھ لیا، حضور علیہ السلام نے وہ پانی پی لیا۔ جیسے ہی حضور علیہ السلام نے وہاں روزہ افطار فرما لیا، عصر میں پانی پی لیا، جتنے صحابہ نے حضور کو یہ کرتے دیکھا، سب نے پانی پی لیا۔ اچھا بعض صحابہ ایسے تھے
جن کی نیت میں کوئی جو ہے وہ کمزوری معاذ اللہ نہیں تھی. حضور علیہ السلام کا تمام صحابہ، آج ساری امت کا عشق رسول اکٹھا کر لیا جائے حضور کے کسی ایک صحابی کے عشق برابر نہیں ہو سکتا. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت جہاں حضور کے تمام صحابہ اہل بیت کا حیا کرتے ہیں، وہاں حضور کے تمام صحابہ کا حیا کرنے والے ہیں. بعض صحابہ جن کی نیت معاذ اللہ غلط نہیں تھی، نیت بڑی اچھی تھی. نیت کیا کی؟ انہوں نے سوچا کہ عصر کا وقت تو ہو گیا، جب صحرا میں اتنی گرمی میں سفر میں عصر تک ہم نے پیاس کو برداشت کیا تو بھی کچھ ہی دیر رہ گئی ہے مغرب میں، مغرب تک انتظار کر لیتے ہیں، پھر پانی پی کر پورا روزہ کریں تو اس کا اجر زیادہ ہوگا کہ اتنی تکلیف میں ہم نے تکلیف کو برداشت کیا صحرا کی گرمی میں. انہوں نے روزہ افطار نہ کیا. جب حضور تک یہ خبر پہنچی نا کہ بعض صحابہ ایسے، نیت ان کی بات سمجھ آنے میں سننے میں بہت اچھی لگ رہی ہے نا کہ بھئی ہم مغرب تک روزہ مکمل کرتے ہیں کیونکہ ہم برداشت کر سکتے ہیں. جب حضور تک یہ خبر پہنچی، حضور نے فرمایا انہوں نے گناہ کیا. حالانکہ انہوں نے روزہ مغرب تک افطار کرنے کی نیت کی تھی کہ ہم مغرب میں افطار کریں گے. حضور نے فرمایا انہوں نے گناہ کیا. جب میں نے پانی پی لیا تو سب کو پانی پی لینا چاہیے تھا. پتہ چلا کہ روزہ، نماز، حج یہ سب ارکان میں آئے، ایک آبادی میں آئے، اور وہ چلا تو بربادی ہے تمہارے لیے. اب جو میں نہ پکڑ لے گا دنیا و آخرت میں وہ کامیاب ہوگا، اور جس نے میری بات نہ مانی دنیا و آخرت میں بربادی اس کا مقدر ٹھہرے گی. سب سے اول چیز یہ ہے کہ انسان حضور علیہ السلام کی اتباع اختیار کرے. حضور علیہ السلام کی اتباع اختیار کیے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. انسان وہ کرے جو حضور نے کرنے کو کہا اور اس سے روک جائے جس سے حضور نے روکا. ساری بات حضور علیہ السلام کے فرمان کی ہے. اب یہاں یہ بھی ذہن میں رکھنا، لیکن یہ ذہن میں رہے تم اور میں شریعت کے تابع ہیں. بعض لوگ یہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں نبی کا یہی تو کام ہے، ہم یہی تو کہتے ہیں. نبی تو صرف معاذ اللہ ایک قاصد کی حیثیت رکھتا ہے، ایک پیغام دینا نبی کا کام ہے. نبی کے پاس اور معاذ اللہ استغفر اللہ کچھ نہیں، نبی نے صرف پیغام دینا ہے. ایسی بات نہیں ہے. تو اور میں شریعت کے تابع ہیں، نبی شریعت کا مالک ہے. تم نے اور میں نے شریعت کے مطابق چلنا ہے، شریعت کے مطابق بولنا ہے، شریعت کے مطابق اٹھنا ہے اور شریعت کے مطابق بیٹھنا ہے. میرا نبی وہ ہے تو شریعت کا مالک ہے. رسول اللہ بولیں گے تو بولنے سے شریعت بنے گی، چلیں گے تو چلنے سے شریعت بنے گی، اٹھیں گے تو اٹھنے سے شریعت بنے گی، اور بیٹھیں گے تو بیٹھنے سے شریعت بنے گی. بخاری میں موجود ہے حضور علیہ السلام نے حضرت سعید بن معلہ کو آواز لگائی. سعید بن معلہ کو حضور علیہ السلام نے بلایا. حضرت سعید بن معلہ کو حاضر ہوتے کچھ دیر ہو گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا سعید بن معلہ میں نے تمہیں آواز لگائی، میں نے تمہیں بلایا، تمہیں آتے دیر کیوں ہوئی؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. اب ظاہر ہے تو یہ بات ٹھیک لگتی ہے نا انسان کو، اگر کوئی بلائے کہ میں حضور کی بات نہیں کر رہا. تو اللہ نے یہی فرمایا ہے نماز پڑھو تو ایسی تو غیر کے تصور سے کٹ کے ہو، غیر کے تصور سے پاک ہو. لیکن یاد رکھنا مصطفیٰ کا تصور غیر کا تصور نہیں، مصطفیٰ کے تصور سے ہی خدا کا تصور ملتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا دیر کیوں ہوئی؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے اچھا کیا کہ نماز مکمل کرنے کے بعد آئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے قرآن کا یہ حکم نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو دیر مت کرنا؟ اب سوال یہ ہے کہ یہاں بلا رسول اللہ رہے تھے اور حضور فرما رہے جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو دیر مت کرو تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا فرمائے. پتہ چلا حضور بتا رہے ہیں رسول اللہ کا بلانا در حقیقت اللہ کا بلانا ہے. حضور نے فرمایا کیا تمہیں یہ قرآن کا یہ تم نے حکم نہیں سنا؟ حالانکہ وہ کہہ رہے میں نماز پڑھ رہا تھا، لیکن حضور نے فرمایا تم نے قرآن کا یہ حکم نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ، دیر نہ کرو. اللہ اکبر. پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی اتباع، حضور علیہ السلام کی بات ماننا یہی دین ہے اور یہی ایمان ہے. اب یہاں پر ہمارے شیخ کے شیخ حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت اگر سعید بن معلہ یہ کرتے کہ حضور علیہ السلام کے بلانے پہ فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، سعید بن معلہ کی نماز ٹوٹتی نہیں. اگر حضور علیہ السلام سعید بن معلہ کو بازار بھیجتے کہ سعید بن معلہ جاؤ بازار میں جا کے یہ چیز کر کے آ جاؤ، یا یہ چیز لے کے آ جاؤ، یا یہ کلام تو میرا کلام پہنچا کے آ جاؤ. حضرت فرماتے ہیں کہ جتنی دیر وہ بازار میں جاتے باتیں کرتے وہ کام مکمل کرتے تو حضور نے دیا، واپس آ جاتے حضور فرما دیتے وہیں سے نماز شروع کرو. ان کا یہ سارا وقت حالت نماز میں گزر رہا تھا، یہ سارا وقت حالت
نماز میں گزرنا تھا، اور اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ بتاؤ بخاری کی حدیث نہیں پڑھی کہ حضور علیہ السلام محل مبارک میں ہے، افضل البشر بعد از انبیاء صدیق اکبر امامت کرا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے محل کا پردہ ہٹایا، صحابہ کہتے ہیں کافی دن گزر گئے تھے، ہم حضور کو دیکھنا چاہ رہے تھے، حضور کو دیکھنے کو بے چین تھے۔ صحابہ کہتے ہیں جیسے ہی حضور نے پردہ ہٹایا، حضور کا چہرہ کھلے قرآن کی طرح چمک رہا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا نمازیں توڑے اور جا کے مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ جائے۔ اب مجھے بتاؤ، مسجد نبوی جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، اگر یہاں حضور کا منبر ہے، یہاں کعبہ ہے، تو بالکل اس جانب حضور کا حجرہ مبارک ہے۔ اب بتاؤ اگر کچھ سامنے دیکھ رہا ہو تو اس کو یہاں نظر آئے گا کچھ؟ ہرگز نہیں۔ پتہ چلا کہ صحابہ نے جب حضور نے محل مبارک کا پردہ ہٹایا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے نماز کی حالت میں دیکھا رسول اللہ کا چہرہ کھلے قرآن کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ پتہ چلا کہ یہاں دیکھ کے ہی نظر آ سکتا ہے، اگر منہ سیدھا ہو تو صرف نظریں گھما کے بھی چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ صحابہ نے نماز کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا، رخ کعبے سے ہٹا کر رسول اللہ کی طرف کر لیا۔ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا نماز ٹوٹ گئی ہے دوبارہ نماز شروع کرو، رسول اللہ نے فرمایا وہیں سے نماز دوبارہ شروع کر لو، میں تو دیکھ رہا تھا تم نماز کیسے پڑھتے ہو۔ ارے بدبختو، تم کہتے ہو رسول کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اہل سنت نے تو بخاری سے یہ عقیدہ لیا ہے رسول کا خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، نماز میں رسول اللہ کا خیال چاہے تو نماز ٹوٹ جائے۔ خیال مصطفیٰ نہ آئے، السلام علیکم ایھا نبی پڑھو گے تو خیال کہاں جائے گا؟ اگر کبھی امام نے پڑھ دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تو خیال کہاں جائے گا؟ اگر امام نے پڑھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تو ملا جی خیال کہاں جائے گا؟ اگر امام نے پڑھا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ تو ملا امام کا تیرا خیال کہاں جائے گا؟ اگر امام نے پڑھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلنَّاسِ تو خیال کہاں جائے گا؟ اگر امام نے پڑھا مَا قَالَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم خیال کہاں جائے گا؟ اگر امام نے سورہ توحید بھی پڑھ دی تو قل هو اللہ احد، اللہ احد سے پہلے کل میں خیال کہاں جائے گا؟ اگر تجھے خیال مصطفیٰ پسند نہیں تو خنزیر دین اسلام سے دور بھاگ جا، اسلام پہ تو جہاں دیکھے گا مجھے محمد رسول اللہ کی صلاح کی جگہ۔ اگر تجھے خیال مصطفیٰ پسند نہیں ہے تو دین مصطفیٰ سے باہر چلا جا کہیں تو تجھے ممکن ہے اپنا خواہش پوری ہو۔ اگر دین اسلام میں رہنا چاہتا ہے تو خدا کی قسم جب تو رکوع میں بھی جائے گا نا، جبریل نے صحابہ کو رکوع کر کے نہیں دکھایا، یہ رکوع بھی مصطفیٰ نے کر کے دکھایا۔ جبریل نے صحابہ کو سجدہ کر کے نہیں دکھایا، یہ سجدہ بھی مصطفیٰ نے کر کے دکھایا۔ آہا جو فضاد عشق رسول ہے، میری باغ جان کا وہ پھول ہے، وہ نماز جس میں مہک نہ ہو وہ ادا ہوئی بھی تو کیا ہو۔ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، بس آپ کے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز۔ حضور علیہ السلام کے خیال کے بغیر تو بات نہیں بنے گی، بات ہے ہی ساری حضور کی، اور یہی صحابہ کا طریق تھا۔ صحابہ کا لیے سب کچھ رسول اللہ کی ذات تھی، سب کچھ رسول اللہ کی ذات تھی۔ حضور علیہ السلام سودا کر رہے تھے نا، حضور علیہ السلام نے گھوڑا دیکھا، کہا کہ یہ گھوڑا کتنے کا ہے؟ اسے ابھی 400 درہم تھا۔ حضور نے فرمایا ٹھہرو میں ابھی دیتا ہوں۔ حضور نے جیسے 400 درہم پکڑا اس کی نیت بدل گئی، اس نے کہا بدلے بدلے، کیسا دربار ہے جو مانگو ملتا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے وہاں دریا بہا دیے، تربے بہا دیے دریا۔ عقیدہ کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کے پاس وہ گواہ ہے کہ میں نے 400 درہم مانگے
رہے تھے، پاس سے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، آگے بڑھتے کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں تمہیں 400 سال رسول اللہ کی محبت ہے۔ بخاری میں موجود ہے، مینا کا میدان ہے، حضور پوچھتے ہیں کہ میرے صحابہ آج کون سا دن ہے؟ سب کو پتا ہے یوم النحر، کہا یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا کون سا دن ہے، آپ جانتے ہیں۔ حضور نے مکہ کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ سب کو پتا ہے کہ حج ایران جا کے نہیں کرتے، آج مکہ جا کے کرتے ہیں، دور دور سے سفر کر کے مکہ آئے ہیں، یہ بخاری میں موجود ہے۔ حضور نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ کہا سرکار ہمیں نہیں پتا کون سا شہر ہے۔ تمہیں نہیں پتا تھا کہ کون سا مہینہ ہے، تمہیں نہیں پتا تھا کہ کون سا شہر ہے۔ اب یہ بات عاشق مزاج آدمی سمجھے گا۔ عشق میں نا عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، عشق یہ ہوتا ہے کہ ہماری مرضی کچھ نہیں، جو ہمارے محبوب کی مرضی وہی ہماری مرضی۔ اگر وہ دن کو رات کہے تو وہ رات ہے، وہ رات کو دن کہے تو وہ دن ہے۔ عشق میں جو ہے وہ عقل کو نہیں دیکھا جاتا، حبیب کی منشا کو دیکھا جاتا ہے۔ جب پوچھا کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ کون سا دن ہے؟ کہا اللہ کی قسم پتہ تھا۔ کہا اگر پتہ تھا تو بولے کیوں نہیں؟ کہا یہ تو پتہ تھا کہ حج کا مہینہ ہے۔ صحابہ کا جواب سن، یہ تو پتہ تھا کہ حج کا مہینہ ہے، پر یہ نہیں پتہ تھا مزاج یار کیا ہے، یہ نہیں پتہ تھا کہ حضور حج سننا چاہ رہے ہیں یا رمضان سننا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر رسول اللہ کہہ دیتے نا یہ حج نہیں یہ رمضان ہے، ہمیں اس کو رمضان کہنا تھا۔ اگر حضور کہہ دیتے نا یہ مکہ نہیں یہ مدینہ ہے، ہم نے اس کو مدینہ کہنا تھا۔ اگر حضور کہہ دیتے یہ یوم النحر نہیں کچھ اور ہے، ہم نے اس کو کچھ اور کہنا تھا۔ ہم گویا کہ کسی دلیل کی وجہ سے رسول کو نہیں مانتے، ہم ہر دلیل کو رسول اللہ کی وجہ سے معتبر مانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی اتباع اختیار کرنا سب سے ضروری ہے۔ آخری بات میں کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت ان پہ تبصرہ نہیں کروں گا، صرف آپ تک پہنچانے کے لیے جلدی سے بیان کر دوں گا۔ ہم حدیث کی کتاب پڑھتے ہیں نا، سنن ابو داؤد شریف، صاحب ابو داؤد شریف فرماتے ہیں، امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میرے پاس 5 لاکھ احادیث پہنچی، فرماتے ہیں مجھے 5 لاکھ احادیث میرے پاس تھی، جن میں سے میں نے 4800 احادیث کا انتخاب کیا۔ یہ بڑے غور سے سنیے، جن میں نے 4800 احادیث کا انتخاب کیا جن کو سنن ابو داؤد میں نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں پھر میں نے امت کے لیے مزید آسانی کرنا چاہا، میں نے 4800 میں سے 4 احادیث کا انتخاب کیا۔ اور وہ فرماتے ہیں کسی بھی شخص کے دیندار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ان 4 کے عمل کرے۔ ظاہر عقیدہ توحید کے بعد، عقیدہ رسالت کے بعد، فرائض کے بعد سوشل لائف میں وہ کہتے ہیں یہ 4 احادیث، یہ 4 باتیں کسی بھی انسان کے دیندار ہونے کے لیے کافی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا وہ حدیث جو امام بخاری نے بھی جب جامع صحیح میں حدیث مرتب کی تو سب سے پہلے یہ حدیث مرتب کی، وہ کیا ہے؟ اور محدثین کہتے ہیں اگر ہمارا بس چلے تو حدیث کی جو کتاب لکھیں سب سے پہلے یہ حدیث کا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ حضور نے فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیت سے ہے۔ میں نے صبح بھی نیت کی بات کی تھی، صرف ایک بات کر کے صوفیاء اولیاء فرماتے ہیں کہ بہت سے بڑے عمل ایسے ہیں جن کو نیت بہت چھوٹا کر دیتی ہے، اور بہت سے چھوٹے عمل ایسے ہیں جن کو نیت بہت بڑا کر دیتی ہے۔ اس میں صرف ایک حدیث سنا دوں گا۔ حضور علیہ السلام کی ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص کا نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، اس کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، اللہ قریب نے فرمایا اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دو، اس کو ایک طرف رکھ دو۔ اور ایک شخص مرا، اس نے نیکیاں کی ہی نہیں تھی، وہ اللہ قریب فرماتا ہے اس کے نام اعمال میں فلاں 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 نیکی مرتب کر دی۔ فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ ایک بندے نے عمل کیا اور تو نے اس کا کیا ہوا عمل قبول نہیں فرمایا، اور دوسرا بندہ یہ ہے اس نے عمل کیا ہی نہیں اور تو نامہ اعمال میں عمل مرتب فرمانے کا فرما رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ اس نے عمل تو کیا تھا لیکن اس میں نیت صاف نہیں تھی، نیت ریا کی تھی، اس لیے اس کے نامہ اعمال میں عمل مرتب نہیں ہوا۔ اور دوسرا شخص عمل نہ کر پایا لیکن اس کی نیت تھی کہ وہ یہ عمل کرے گا، ہم اس کے نامہ اعمال میں عمل مرتب فرما رہے ہیں۔ دوسری حدیث وہ کہتے ہیں جو کسی بھی شخص کے دیندار ہونے کے لیے کافی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کا یہ حسن ہے کہ مسلمان بیانی باتوں کا، بے معنی باتوں کو چھوڑ دے، افعال و کردار میں فضول کاموں کو، فضول باتوں کو چھوڑ دے، اپنے وقت کو قیمتی بنائے، مومن اپنے وقت کی قدر کرے اور وقت کو قیمتی بنائے۔ تیسری حدیث کو کہتے ہیں ان 4 میں سے جو ان کے نزدیک انسان کے دیندار ہونے کے لیے کافی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام مومن کی یہ شان ہے،
مومن کا یہ حسن ہے، حضور فرماتے ہیں کہ مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر اپنے لیے اچھا پسند کرتا ہے تو اپنے بھائی کے لیے برا نہیں، بھائی کے لیے بھی اچھا پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے عزت پسند کرتا ہے تو بھائی کے لیے بھی عزت پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے اگر بیسٹ پسند کرتا ہے تو بھائی کے لیے بھی بیسٹ پسند کرتا ہے۔ یعنی اگر ایک مومن ہے، وہ ان کو اللہ نے مال دے رکھا ہے اور اس کا نوکر ہے، وہ بھی مومن ہے، وہ مالک جو اپنے لیے پسند کرے گا وہی اپنے غلام کے لیے پسند کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ تیسری چیز ہے، ہر بات پر تبصرہ ہو سکتا ہے لیکن وقت کی کمی کے بعد تبصرہ نہیں کروں گا۔ اور چوتھی چیز حضور فرماتے ہیں کہ چوتھی حدیث جو اسلام کے ایک شخص کے دیندار ہونے کے لیے کافی ہے ان کے نزدیک، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ حلال اور حرام سب واضح ہے۔ قیامت کے دن انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کرنا ہے، مجھے تو یہ پتہ ہی